السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا۔ محترم علماء کرام، حاضرین، خواتین ملت، یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو یہ موقع عطا فرمایا کہ ہم یہاں اللہ کے گھر میں جمع ہو کے دین کی باتیں سن سکیں اور دین کی باتیں دوسروں تک پہنچا سکیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ باطل تحریکیں اپنی آواز پہنچانے کے لیے، اپنی دعوت پہنچانے کے لیے رات دن محنت کرتے، سفر کرتے، کھانا پانی بھول جاتے۔ ایسے باطل طاقتیں اتنی محنت کرتی، ان کے مقابلے میں ہماری محنت بہت کم ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ رات دن محنت کرنے والے وہ لوگ ہیں، اور ہم لوگ تو کبھی کبھی جمع ہو کے کرتے ہیں، لیکن بہرحال شروعات ہیں۔ الحمدللہ دین کا کام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سب کو توفیق نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دیتا ہے جو اس کے محبوب بندے ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہم کو خوشی ہو رہی ہے کہ یہاں اتنے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ اور اسی طرح بہت سارے جوان بچے بھی باہر ادھر ادھر ہیں، جیسا کہ اعلان کیا گیا اندر آ کے بیٹھیں گے تو ثواب زیادہ ملے گا نا، جہاں وہاں سننا ہو تو پھر ثواب کم ملے گا۔ اس لیے سارے دو لوگوں سے درخواست ہے جو باہر کھڑے ہیں بیٹھے ہیں کہ اندر آ کے بیٹھیں۔ بہرحال اب مجھے جو عنوان دیا گیا ہے، نوجوانوں میں عقیدے کا بگاڑ، یہ جلسہ جو ہے بچوں کے لیے بھی ہے، نوجوانوں کے لیے بھی ہے، بڑوں کے لیے بھی ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے نوجوان ہیں اتنے بڑے لوگ بھی یہاں ہیں الحمدللہ، اور بچے بھی ہیں کافی، الحمدللہ بہت اچھا ہے۔ نوجوانوں میں عقیدے کا بگاڑ، نوجوان بہت ساری برائیاں ان کے اندر ہوتی ہیں، دین بیزاری، نوجوانوں کا فساد، نوجوانوں کا فتنہ، نوجوانوں کی آزمائشیں، نوجوانوں کی تباہی و بربادی کے اسباب۔ پھر یہاں صرف عقیدے کا بگاڑ، اس سلسلے میں کچھ بولنا ہے۔ کتنا وقت ہے؟ 15 منٹ، 7:15 ختم کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ، جی ٹھیک، بہت اچھا ہے۔ تو معلوم ہونا چاہیے کہ انسان، بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کے مرحلے ہیں۔ ایک بچپنا ہے، اس کے اندر تو کوئی اس کو مکلف نہیں، ماں باپ جو سکھاتے ہیں وہ سیکھتا ہے۔ دوسرا مرحلہ آتا ہے جوانوں کا، نوجوانوں کا۔ یہ سمجھے 12 سال سے لے کے 30-35 سال تک آدمی جوان رہتا ہے، طاقتیں ہیں، ہمت ہے، کام کرنے کا جذبہ ہے، اور کچھ نہ کچھ کرنے کا اس کو جذبہ رہتا ہے۔ اس کے بعد ادھیڑ عمر اور بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ 3 ہے۔ اس میں سب سے اہم مرحلہ نوجوانی کا ہے۔ اسی میں آدمی بنتا بھی ہے، بگڑتا بھی ہے۔ اسی میں آدمی دین کے لیے محنت بھی کرتا ہے، دین سے دور بھی ہو جاتا ہے۔ اس لیے بہت ہی اہم مرحلہ ہے جوانی کا۔ پہلے کہتے تھے جوانی دیوانی، لیکن جوانی دیوانی بھی ہے اور جوانی اصلاح اور بہتری بھی ہے۔
دین نوجوانوں میں دین کا بگاڑ، عقیدے کا بگاڑ. یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ 3 مرحلے ہمارے ہیں. اب آدمی جب جوان ہو جاتا ہے بہت ساری چیزیں اس کو ضروری ہوتی ہیں، بہت سی خواہشیں ہوتی ہیں اور بہت سی ضرورتیں ہوتی ہیں، بہت ساری تمنائیں ہوتی ہیں. ان میں سے ایک تمنا ہوتی ہے کہ صاحب کہیں نہ کہیں پڑھنے کے بعد کام مل جائے، کوئی نہ کوئی نوکری مل جائے، جس کو نوکری کہتے ہیں، کوئی کام مل جائے. اس کے لیے آدمی محنت کرتا ہے، تلاش کرتا ہے، صاحب کوئی کام مل جائے تو کھانے پینے کا اور بیوی بچوں کو پالنے کا انتظام ہو جائے گا. ایسی یہ کوشش کی جاتی ہے. اس میں عقیدے کا بگاڑ ہوتا ہے کیا؟ عقیدے کا بگاڑ اس طرح ہوتا ہے، جو بھی نوکری ملی، جو بھی ملازمت ملی، اس کو قبول کر لیتے ہیں. اس کے اندر شرک ہو، اس کے اندر بدعت ہو، اس کے اندر ناجائز کام ہو، کہا کہ صاحب بیکار کیا کریں گے. یہ عقیدے کا بگاڑ ہے. عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ اللہ نے ہماری روزی روٹی لکھ دی ہے، اس کو حلال طریقے سے ہم کو تلاش کرنا ہے. تو بہت سارے نوجوان ایسے بھی بگڑ جاتے ہیں. عقیدے کے متعلق بہت کم ہم لوگ اپنے عمل کے اندر غور کرتے ہیں. یہ ہمارا عمل اسلامی عقیدے کے برابر ہے کیا؟ اسلامی عقیدہ اس کی اجازت دیتا ہے کیا؟ ہم جو اللہ پر ایمان لائے ہیں اس کے اندر اس کی گنجائش ہے کیا؟ نوکری چھوڑ دیتے ہیں، نوکری میں داخل نہیں ہوتا، بیکار رہتے ہیں. کہا اللہ جب لکھا ہوگا محنت کرنا ہمارا کام ہے، اور دعا قبول کر کے ہماری ضرورت پورا کرنا وہ اللہ کے حوالے ہے. تو دیکھیے عقیدے کا بگاڑ کہاں کہاں رہتا ہے. ایک عقیدے کا بگاڑ ایسے بھی ہوتا ہے کہ آدمی ناجائز ملازمتوں میں جا کے اپنے آپ کو کرتا ہے. دوسری جو بگاڑ کی بات ہے، نوجوان ذرا آوارہ ہوتے ہیں، ان کو جو ہے ہمت طاقت زیادہ ہے. عورتیں ہوں، لڑکیاں ہوں یا لڑکے ہوں، دونوں کے اندر طاقت ہے، ہمت ہے، کام کرنے کا جذبہ ہے. جب دیکھتے ہیں کہ کام کا میدان خالی ہے، گھس پڑتے ہیں کسی کے ساتھ. کتنی جماعتیں ہیں، کتنے فرقے ہیں، اس میں جانے سے پہلے یہ نہیں سوچتے یہ ہم محنت کریں گے تو اللہ قبول کرے گا کیا. عقیدے کے بگاڑ کے ساتھ جتنی بھی محنت کرو، جو بھی کام کرو، اللہ اس کو قبول نہیں کرتا. میں نے سورہ کہف کی آیت شروع میں تلاوت کی تھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لیے، هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا میں تم کو ایسے لوگوں کی خبر دوں جو بہت کام کرتے ہیں، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب ہم تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں. لوگ تو محنت نہیں کرتے، ہم تو محنت کرتے ہیں. لوگ جو دین کا کام نہیں کرتے، ہم دین کا کام کرتے ہیں. ایک تو دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں، اور دوسرا اپنے آپ کو کام کرنے والے سمجھتے ہیں. حالانکہ ایسے لوگوں کی محنت رائے گاہ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ عقیدہ غلط ہے. جس کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں اس جماعت کا عقیدہ غلط ہے، اس لیے آپ کی کوئی محنت، آپ کی کوئی دعوت اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا. لہٰذا دیکھیں عقیدے کا بگاڑ. آج کل کتنی جماعتیں تمل ناڈو میں، باہر بھی ہیں، اتنی زیادہ نہیں ہیں جتنی تمل ناڈو میں جماعتیں ہیں. سب اپنے آپ کو یا تو بولیں گے اسلامی جماعت، یا بولیں گے دینی جماعت، یا تو بولیں حق کی جماعت. لیکن حق کی جماعت سب نہیں ہو جاتی. نام رکھ لینے سے دین کی جماعت نہیں ہو جاتی، نام رکھ لینے سے اسلامی جماعت نہیں ہو جاتی. عقیدہ دیکھنا چاہیے ان کا عقیدہ کیا ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آدمی کو اگر کھانا نہ ملے زہر کھا لیتا ہے کیا؟ نہیں کرتا. اگر آدمی کو یہ کھانا نہ ملے، بھوکا رہے، تو کوئی گندا چیز نہیں کھا لیتا، زہر نہیں کھا لیتا. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ میدان خالی ہے، کام کرنے والے نہیں ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ غلط چیز میں جا کے گھس جائیں، غلط چیز کو قبول کر لیں، غلط کام کے لیے محنت کریں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس لیے لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہیں، انتظار میں رہتے ہیں کہ کس کو پکڑیں، کس کو سمجھائیں، کس کو بتائیں، کس کو بتائیں. محنت بہت کرتے ہیں لوگ. اس لیے آپ جانتے ہیں کہ شباب، جوانوں کی جماعت
ینگ مین. ایسا ہر اس کے اندر علاقے کے اندر ہر سوسائٹی اور جماعت کے اندر نوجوانوں پر محنت کی جاتی، اس لیے کہ نوجوان اگر بن گئے ان سے بہت کام لے سکتے. لڑکیاں ہوں کہ لڑکے ہوں دونوں کا اسی ہے، یہ جوانی کے اندر جو مل جاتے ہیں. اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں جوانوں کو ختم کرے تو قوم ختم ہو جاتی ہے. اسی لیے آپ جانتے ہیں جیل میں جتنے لوگ زندگی کاٹ رہے ہیں آج ہمارے ملک کے اندر بھی بہت سے نوجوان ہیں، بوڑھے لوگ، بچے لوگ کا نوجوان سب کو پکڑ پکڑ کے کوئی نہ الزام لگا کے کتنے لوگوں کو جیل میں بھر دیا جاتا ہے. نوجوان جس جماعت کے اندر جس امت میں ختم ہو جائیں گے خود بخود وہ جماعت تباہ و برباد ہو جائے گی، کام کرنے والے لوگ نہیں رہیں گے. اس لیے ہم کو چاہیے کہ اگر ہم کو کام کا جذبہ ہے حق جماعت کا ساتھ دیں، تلاش کرنا چاہیے نا صحیح جماعت کون سی، عقیدہ کون سا ہے. کسی بھی جماعت میں شمولیت اختیار کرنے سے پہلے، کسی بھی جماعت میں شامل ہونے سے پہلے اپنی جماعت کے علماء سے پوچھنا چاہیے کہ فلاں جماعت کے ساتھ میں مل کر کام کرنا چاہتا ہوں، کیا میں اس جماعت میں جا سکتا ہوں. مثلا ہمارے یہاں بہت ساری جماعتیں ہیں، ان میں سے ایک جماعت ہے تبلیغی جماعت ہے. نام تو تبلیغی جماعت ہے کہ لوگوں کو دین کا پیغام پہنچاتے ہیں، لیکن دین کا پیغام پہنچاتے پہنچاتے ان کا عقیدہ خراب کر دیتے. اس میں جو بھی گیا وہ نماز سب پڑھنے لگا، لیکن بہت ساری خرابیاں، بدعتیں، گمراہیاں اس کے اندر آ گئیں. کتنے لوگ ایسے ہیں کہتے وہ جماعت کام کرتی ہے، 40 دن کا جاتے ہیں، 6 مہینہ کا چلہ لگاتے ہیں، 1 سال کا چلہ لگاتے ہیں، 2 سال کا چلہ لگاتے ہیں. وہ دیکھ کے ان کی ظاہری دینداری کو دیکھ کر یہ سمجھ جاتا ہے کہ حق پرست جماعت ہے، جبھی تو دین کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں، جبھی تو دین کا اتنا کام کرتے ہیں. کوئی اس میں چلے جاتا ہے، کسی اور جماعت میں چلے جاتا ہے. یہ سب گمراہی ہے. اپنے علماء سے قریب رہیں، اپنے علماء سے پوچھیں، اپنے علماء سے پوچھ کر کوئی کام کریں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ تمل ناڈو میں بہت ساری جماعتیں ہیں، ہمارے بہت سارے نوجوان ادھر ادھر جاتے ہیں. کئی جگہ سے ایسی بھی اطلاع ملتی ہے کہ یہ جمعیت اہل حدیث تو کوئی کام نہیں کرتی ہے، لہٰذا ہم لوگ کو جو کام کرتی ہے اس جماعت میں چلے جائیں. کوئی TNTJ میں چلا جائے گا، کوئی تبلیغی جماعت میں چلا جائے گا، کوئی کسی اور جماعت میں چلے جائے گا. ان لوگوں کا عقیدہ ٹھیک ہے کیا؟ سوچنا چاہیے. پہلے آپ تھوڑے گمراہ تھے، اس جماعت کے اندر جانے کے بعد آپ کا عقیدہ بگڑ گیا اور بڑی گمراہی میں آپ مبتلا ہو گئے. ایسا اس کا خیال کرنا چاہیے نا ہم کو. تو ایک تو یہ ہے کہ آدمی جو ہے لڑکی ہو کہ لڑکا ہو، دین کی کوئی کتاب پڑھتے وقت بھی علماء سے مشورہ کرنا چاہیے. اگر آپ کے اندر صحیح اور غلط کو پرکھنے کی صلاحیت نہیں ہے، علماء سے پوچھ کر کتاب بھی پڑھنا چاہیے. اس لیے کہ آدمی جو خیالات جذبات اپنے اندر سموتا ہے، یا تو کتاب پڑھ کر، بہت اچھی کتاب ہے، بہت اچھا لکھے ہیں، حالانکہ زہر ہوتا ہے اس میں، وہ زہر آپ نہیں پہچان سکتے. یا تقریریں سن کے کہتا صاحب بہت اچھی تقریر ہے، اس کے اندر بھی زہر ہوتا ہے. لہٰذا لڑکے ہوں کہ لڑکیاں ہوں، ان کے لیے نوجوان ہوں کہ نوجوان بچیاں ہوں، ان کو چاہیے کتاب پڑھیں تو بھی پوچھ کر، کسی جماعت میں جائیں گے تو بھی پوچھ کر. عقیدہ بگڑ گیا تو کچھ نہیں. ہماری سب سے قیمتی سرمایہ، ہمارا سب سے قیمتی چیز ہمارا عقیدہ ہے. جان جائے کوئی بات نہیں، مال جائے کوئی بات نہیں، اور کچھ بھی ہو جائے کوئی بات نہیں، عقیدہ نہ جائے. اسی عقیدے کے لیے صحابہ اکرام جیے، اسی عقیدے کو پھیلانے کے لیے سارے پیغمبر آئے. سب نے یہی کہا اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. صرف عبادت ہی عقیدہ نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پر پورا یقین رکھنا، اللہ کے فرشتوں پر پورا یقین رکھنا، اللہ کی کتابوں پر پورا یقین رکھنا، اللہ کے رسولوں پر پورا یقین رکھنا، آخرت کے دن پر پورا یقین رکھنا، تقدیر تمہارے خلاف ہو یا تمہارے موافق ہو دل کے ارادے کے، اس پر یقین رکھنا. یہ 6 چیزیں ہیں ایمان کے ارکان، اور یہ 6 چیزیں ہیں عقیدے کی بنیادیں. عقیدہ صحیح بھی ہوتا ہے، غلط بھی ہوتا ہے. صحیح عقیدے کی بنیادیں یہ 6 چیزیں ہیں، لہٰذا ان پر ہم کو یقین ہونا چاہیے. عقیدے میں بگاڑ آ گیا
تو پھر ہمارے سارا عمل بھی اکارت ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا عقیدہ ہم کو بہت مضبوط رکھنا چاہیے، عقیدہ کی کتابیں پڑھنی چاہیے۔ ہم اپنے بچپن میں دیکھتے تھے عقیدے پر کوئی اہمیت نہیں، ہم سب جب پڑھتے تھے ایک آدھ کتاب پڑھا دیتے تھے جو تقویت الایمان کے نام سے ہوتی تھی، اس کے اندر شرک کیا کیا ہے وہ بتاتے تھے، شرک تصرف کیا ہے، شرک علم میں کیا ہے، شرک غیب میں کیا ہے، اس طرح کی باتیں اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پڑھاتے تھے۔ زیادہ اہمیت انڈیا میں نہیں تھی، لیکن الحمدللہ سعودی عرب جامعہ اسلامیہ قائم ہونے کے بعد عقیدے پر اتنا کام ہوا اور ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ اس لیے کہ عقیدہ ہی بگڑ گیا تو عمل بھی بگڑ جائے گا۔ کوئی کتاب پڑھیں، آپ کوئی بات سننا چاہیں، کوئی تقریر سننا چاہیں، مشورہ کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ادھر ادھر کی سوالات کرتے ہیں فون کر کے، ان کی تقریر سن سکتے کیا، ان کی تقریر سن سکتے کیا؟ بات ایسی ہے کہ ہم سارے علماء کی تقریر سنے نہیں، سارے علماء کو نہیں جانتے۔ اب ان کے سننے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کے علماء کے بیان سنیے، ان پر کیجیے۔ آدمی میدان کو خالی نہ جانے ہے الحمدللہ، تو لہٰذا تمل ناڈو کے اندر بہت ساری جماعتیں ہیں، اس میں جا کے لوگ گھس جاتے ہیں اور یہ شکایت کرتے ہیں کہ صاحب یہاں تو کوئی کام ہوتا نہیں، کام کرنا چاہیے۔ میں نے ابھی کہا آدمی کو اگر کھانا غذا نہیں ملتی ہے، زہر نہیں کھا لیتا، کوئی گندا چیز نہیں کھا لیتا، تلاش کرتا ہے کہاں ہے، کام نہیں کرتے تو آپ کام کیجئے، آپ ہمارے ساتھ جڑیے یا ہم آپ کو ہدایت دیں گے اس کے مطابق آپ کیجئے۔ تو عقیدے کا بگاڑ نوجوانوں کے اندر تیزی سے پھیل رہا ہے۔ عقیدے کے بگاڑ کے علاوہ بھی بہت ساری گمراہیاں ہیں، جیسے آدمی جب بڑا ہو جاتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، ایک تو میں نے کہا فارغ البالی، کوئی کام نہیں ہونے سے بھی آدمی جو ہے پاگل ہو جاتا ہے، دیوانہ ہو جاتا ہے، اس کے خیالات بھٹکنے لگتے ہیں۔ اس لیے پہلے زمانے میں ہم سنا کرتے تھے بیکار مباش کر، بیکار مباش، بیکار مت بیٹھو جی، کوئی کام نہیں کیا، جو کپڑے ہیں اسی کو ادھیڑ کے پھر سیو، کام میں لگے رہو۔ ایسا بہت سارے لوگ پڑھ وڑھ کے بیکار گھروں میں پڑے رہتے ہیں نا، ان کو بھی شیطان پکڑ کے لے جاتا ہے، ان کو بھی غلط راستے پر لگا دیتا ہے شیطان۔ تو نوجوانی کی گمراہیاں ایک تو عقیدے میں ہیں، اخلاق اور عادات کے اندر بھی ہوتی ہیں، لہٰذا ان ساری چیزوں سے ہم کو بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ ایک جو بہت بڑی برائی نوجوانوں کے اندر پائی جاتی ہے، لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ہدایت دی۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم واحفظوا فروجہم، آپ مسلمانوں سے مردوں سے کہیے نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ یہی بات عورتوں سے بھی کہی گئی۔ قرآن مجید کے اندر عام طور پر جو مردوں کو کہا جاتا ہے وہی عورتوں کو بھی ہے، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں عورتوں کو بھی خصوصیت سے کہا گیا، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور مسلمان لڑکیوں سے بھی عورتوں سے بھی کہو یغضضن من ابصارہن، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ نوجوانوں کو اس کا خیال کرنا چاہیے، کتنی اہم بات ہے۔ آج کل جو کچھ زنا ہوتا ہے، آنکھ سے زنا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آنکھیں زنا کرتی ہیں، اور آنکھیں کیا زنا کرتی ہیں؟ دیکھتی ہیں، جو نان محرم ہیں ان کو دیکھنا اور سب ان کو آنکھوں میں بسانا۔ نماز میں بھی آپ غلط چیز کو دیکھ لیے، غلط لڑکے کو دیکھ لیے، نماز میں بھی وہ شیطان لا کے اسی لڑکی کو بتاتا رہے گا۔ کوئی لڑکی دیکھ لی کسی اس طرح نامحرم لڑکے کو، نماز میں بھی وہی لڑکا سامنے آئے گا۔ بہت اہم ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاتھ زنا کرتا ہے۔ ہاتھ کا زنا کیا ہے؟ یہ عقیدے کی خرابی، جو کچھ ہم شریعت کے خلاف کریں گے، عقیدے کی خرابی اس کے اندر اس طرح آتی ہے کہ اللہ کا ڈر دل سے نکل جاتا ہے۔ اس لیے عقیدے سب چیزوں میں پائے جاتے ہیں۔ تو کسی سے مصافحہ کر لیا، کسی لڑکی سے، جو کہ ہوتا ہے عام طور پہ عید کے دن ہوتا ہے نا، گھر میں جا کے لڑکیوں سے مصافحہ کرتا ہے، کوئی بھابھی سے مصافحہ کرتا ہے، کوئی چاچی سے مصافحہ کرتا ہے، اور کوئی ممانی سے مصافحہ کرتا ہے۔ جائز نہیں نا،
ہاتھ کا زنا مصافحہ کرنا، ملانا ہے، اور پاؤں کا زنا چل کر جانا ہے، وہاں ایک لڑکی آئی ہے، وہاں ایک قوالی ہونے والی ہے، بہت اچھا ہے، اس کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے، یا اس کی کالج میں اسکول میں پڑھنے والی کوئی فرینڈ گرل ہے، اس سے ملنے کے لیے جاتا ہے، یہ پاؤں کا زنا ہوا۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے متعلق بتایا، اور آخر میں کہا دل کا بھی زنا ہے، سوچتے رہتا ہے، اس کو آنکھوں میں بسا لیتا ہے، آخر میں شرمگاہ کا زنا ہوتا ہے۔ دیکھیے، اس لیے نگاہیں نیچی رکھنے کی تاکید اللہ تعالیٰ نے مردوں کو بھی تاکید کی ہے، عورتوں کو بھی تاکید کی ہے، لہٰذا اس کا بھی ہم کو خیال کرنا چاہیے۔ سب سے قیمتی چیز میں نے کہا جس کے ہم مالک ہیں وہ عقیدہ ہے، اگر اس کے اندر بھی کوتاہی آ جائے تو ہمارے اندر بہت ساری کوتاہیاں آ جائیں گے، لہٰذا ہم کو چاہیے کہ صاحب ہم ان سے چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ شیطان سب سے زیادہ گمراہ کرتا ہے نوجوانوں کو، سب سے زیادہ نوجوانوں کو گمراہ کرتا ہے شیطان گمراہ کرتا ہے مختلف چیزوں سے، مختلف خیالات دل میں ڈال کے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان الشیطان یجری من ابن آدم مجری الدم، شیطان جسم میں، بدن میں خون کی طرح دوڑتے رہتا ہے، آنکھ کو نہیں چھوڑتا، دل کو نہیں چھوڑتا، ہاتھ کو نہیں چھوڑتا، سب کے اندر برائی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لہٰذا لڑکیاں ہوں کہ لڑکے ہوں اس کا خیال کرنا چاہیے نا۔ آج کل عام طور پر کالج کے اندر کوئی ایجوکیشن ہوتا ہے، لڑکے لڑکیاں ایک ساتھ بیٹھ کر پڑھتی ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑی گمراہی ہے۔ اس کی وجہ سے دوستی ہو جاتی ہے، عشق معاشقہ ہو جاتا ہے، ایک دوسرے سے بات چیت ہوتی ہے، ایک دوسرے سے جو ہے تعلقات پیدا ہوتے ہیں۔ گمراہی کہاں تک چلے جائے گی؟ بعض مرتبے تو اس سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ سب بات چیزیں تو عورتوں کو مردوں کو مل کر ہی پڑھنا ہے، جیسے ڈاکٹری کی تعلیم ہے، حکیم بننے کی تعلیم ہے، یا تو کوئی ایجوکیشن ہے، لیکن ایک نیک لڑکی، ایک اچھی لڑکی اپنی شرافت کا خیال کرے گی، تعلیم حاصل کرے گی، اپنے ایمان کی حفاظت کرے گی، اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کرے گی۔ اسی طرح لڑکا بھی ہو تو وہ بھی اپنے ایمان کی اور صاحب اپنی عزت کی حفاظت کرے گی، اپنے خاندان کی حفاظت کرے گی، ٹھیک۔ لیکن جہاں اس کی ضرورت نہ ہو تو لڑکیاں پڑھ کے کیا کریں گی؟ یہ بھی ایک سوال ہوتا ہے۔ اس لیے کہ مسلمان لڑکیاں عام طور پر پڑھنے کے بعد نوکری کم کرتی ہیں، گھر میں بیٹھی رہتی ہیں۔ بہت سارے ماں باپ جو زیادہ شریف ہوتے ہیں وہ یہ پسند نہیں کرتے کہ ان کی لڑکیاں جا کر کہیں نوکری کریں، کوئی جاب کریں، کسی آئی ٹی میں کام کریں، نہیں پسند کرتے، لہٰذا ایسی تعلیم حاصل کرنا کیا ضروری ہے؟ اگر کوئی ایجوکیشن نہیں، الگ الگ ہے، جیسا کہ بہت سارے کالجوں میں ہوتا ہے، جیسے پریسٹن کالج ہے، لڑکیوں کا الگ ہے، لڑکوں کا الگ ہے، بالکل اس پردے کے ساتھ ہے۔ اسی طرح اسپائر ہے، وہاں بھی اس طرح کا ہوتا ہے کہ سب لڑکے لڑکیاں الگ الگ ہیں، ہاں دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور الگ الگ بیٹھ کر بھی تعلیم حاصل کرتے ہیں، یہ بہت اچھا ہے۔ لیکن دوسری جو تعلیم حاصل کرتے ہیں، انگریزی BCom ہو، BA ہو، اس طرح کی جو تعلیم حاصل کرتے ہیں لڑکے لڑکیاں مل کر، کیا ضرورت ہے اسی تعلیم حاصل کرنے کے لیے؟ اتنا فیس بھرنا، روزانہ جانا، بسوں میں کھڑے ہو کر جانا، ہاتھ اوپر اٹھانا، اور صاحب کبھی برقع ہٹ گیا، چہرہ کھل گیا، کتنی سب قربانی دے کے کوئی انگریزی تعلیم حاصل کرتی ہے، کوئی انگریزی تعلیم حاصل کرتا ہے، کیا کیا کرتے ہیں، اور نتیجہ کیا ملتا ہے؟ کچھ نہیں۔ دین حاصل کرو، کچھ نہیں ملتا تو دین ملے گا نا، لیکن دین کو بھی آپ قربان کر کے ان تعلیم میں گزارتے ہیں۔ نوجوانوں کو چاہیے کہ ان سب باتوں پر غور کریں۔ ماں باپ کا بھی فرض ہے کہ اپنے بچوں کو دین سمجھائیں۔ اب ایسا ہے ہی نہیں کہیں کہ ماں باپ بچوں کو دین سمجھاتے ہوں، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ بچوں کو دین سمجھاتے ہیں۔ الحمدللہ یہاں اس مسجد کے اندر میں نے دیکھا کہ بہت سارے بچے بچیاں آتی ہیں، تعلیم حاصل کرتی ہیں، اور سب ان کا مقابلہ ہوتا ہے، امتحان ہوتا ہے، مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ بہت مرتبہ میں نے دیکھا 40 50 بچے بچیاں آ کر پڑھتی ہیں، ان کو پڑھایا جاتا ہے، دین سکھایا جاتا ہے، یہ بہت اچھی چیز ہے کہ سب دین سیکھیں۔ دین کچھ نہیں معلوم،
دنیا کی سب باتیں معلوم ہو تو پھر آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اس کا بھی ہم کو خیال کرنا چاہیے۔ آدمی جب بیمار بیکار رہتا ہے، نوجوان وغیرہ، دل کے اندر بہت سارے برے ارادے آتے ہیں۔ ایسے لڑکے یا لڑکیاں بہت مرتبہ تنہائی تلاش کرتے ہیں، اکیلے رہیں گے، کوئی نہ ہم کو دیکھے، بہت ساری غلط عادتیں آ جاتی ہیں، جوانی تباہ برباد ہو جاتی ہے۔ اس وقت ان کو یہ اس کا احساس نہیں ہوتا ہے کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، اللہ کے پاس ہم کو جواب دینا ہے۔ آپ اکیلے چلے گئے کمرے میں، کمرہ بند کر لیے، کوئی نہیں ہے، لیکن آپ وہاں غلط سوچتے ہیں، تو سوچنا چاہیے نا کہ صاحب اللہ تو ہم کو دیکھ رہا ہے، اللہ کو تو جواب دینا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی رہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ لہٰذا یہ نوجوان جب ہوں گے تو ان کے ماں باپ کو چاہیے کہ نوجوانوں کو الگ کمروں میں رہنے کی سہولت نہ دیں۔ ہاں آپ کو اطمینان ہے، دروازہ کھلا رکھے، دروازہ بند نہ رکھے، ورنہ بہت ساری غلط عادتیں پیدا ہو جاتی ہیں نوجوانوں کے اندر، اور اس کا احساس نہیں ہوتا ہے ہم کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ بہت سارے واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ کہا جاتا کہ بغداد کے اندر ایک کوئی بہت بڑا آدمی تھا، اس کا بہت بڑا باغیچہ تھا۔ وہ بغداد پرانے زمانے کا سمجھیے، آج سے 1000 سال پہلے کا۔ تو اس کے یہاں ایک مرد اور اس کی بیوی، جوان لڑکے کو رکھے تھے کہ صاحب اس باغ میں تک کام کرنے کے لیے۔ لڑکا تو کام کرتا تھا اور وہ جو اس کی بیوی تھی اس کے ساتھ رہتی تھی۔ ایک دن مالک گیا باغ میں، وہ نظر پڑ گئی اس کی بیوی پر، بہت خوبصورت معلوم ہوئی اس کو۔ یہ بھی شیطان کا ایک حربہ ہے، اس کا تجربہ بہت سارے لوگ بتاتے ہیں۔ آپ کی بیوی سے اچھی خوبصورت ہو بیوی، وہ آپ کو اچھی نہیں لگتی، جو غیر عورت ہوتی ہے وہ اچھی معلوم ہوتی ہے آپ کو۔ نعوذ باللہ، یہ بالکل بہت سارے لوگ تجربہ کر کے بتاتے ہیں۔ دیکھیے شیطان ایسے بہکاتا ہے، ہماری بیوی کتنی خوبصورت ہے، لیکن دوسری جو خوبصورت نہیں بھی ہے بہت خوبصورت لگتی ہے، وہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ تو بہرحال یہ آدمی گیا، اس کی بیوی پر نظر پڑ گئی۔ اب اس نے کہا کہ صاحب ٹھیک ہے، اپنے نوکر کو بھیجا بغداد کے اس کنارے سے جا کے چیز لے کر آؤ۔ 3-4 گھنٹے کا ٹائم لگتا، وہ گھوڑے پر بیٹھ کر جائے یا دوڑ کر جائے، کوئی سائیکل تو نہیں تھی، 2 ویلر تو نہیں تھا۔ جب وہ چلا گیا تو اس نے اس کی بیوی سے کہا کہ وہ تو تمہارا شوہر کو میں نے بھیج دیا، دیکھو میں تمہارا مالک ہوں، ایسا کرتا ہوں۔ بہت کچھ کر کے اس لڑکی کو اس نے مجبور کیا زنا کے لیے۔ جب وہ زنا کے لیے تیار ہوا، اس نے کہا تو کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے؟ کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ بس یہ کہنا تھا کہ وہ توبہ کر کے ہٹ گیا۔ دیکھیں شیطان کیسے گمراہ کرتا ہے، شیطان ایسے گمراہ کرتا ہے۔ تنہائی ملی نہ کسی کے ساتھ، بس آدمی کا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ نوجوانی کی گمراہیاں بہت ساری رہتی ہیں، ان کے اخلاقی خرابیاں یہ سب بہت ساری ہوتی ہیں۔ اس لیے نوجوانوں کی حفاظت کرنا ملت کا کام ہے، قوم کا کام ہے، بڑے لوگوں کا کام ہے، جماعت کا کام ہے۔ تو اس لیے یہ آج کی نشست نوجوانوں کے لیے، لڑکوں کے لیے بھی، لڑکیوں کے لیے رکھی گئی ہے۔ اس کام کو خیال کرنا چاہیے کہ صاحب ہمارے ایمان کی حفاظت، عقیدے کی حفاظت کرنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ لڑکوں کے اندر ایک اور بھی بیماری ہے، وہ ہے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم ہی کچھ کر سکتے ہیں۔ ہمارے ماں باپ اور ہمارے دادا وغیرہ پرانے لوگ تھے، ان کی سب باتیں کیا مانیں، ان کے سب باتوں پر کیا عمل کریں۔ یہ ایک گمراہی ہے نوجوانوں کے اندر، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ علماء کے ماتحت رہنا ہے اور ماں باپ کے ماتحت رہنا ہے۔ ماں باپ کی آپ قدر نہیں کریں گے تو پھر اللہ کے یہاں آپ کی کوئی قدر نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ ماں باپ جنت کا دروازہ ہے، جنت میں داخل ہونے کا گیٹ ہے۔ لہٰذا ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری نیک کاموں میں، اچھے کاموں میں، شریعت کے کاموں میں ان کا ساتھ دینا، ان کا مشورہ قبول کرنا ضروری ہے، اگرچہ کہ اس میں ہماری دنیا کا نقصان بھی ہوگا۔
ہو سکتا ہے کہ جیسے کوئی آدمی دبئی جانا چاہتا ہے، نوجوان ہے، سوچتا کہ صاحب جا کے دبئی میں کما کے درہم کما کے لے آئیں گے، گھر بنیں گے، فلاں کریں گے۔ ماں باپ کہتے ہیں بیٹا تو ایک ہی لڑکا ہے میرا، ہم بوڑھے ہو گئے، تمہاری خدمت کی ضرورت ہے، مت جاؤ۔ چلا جاتا ہے، ان کی کوئی خدمت نہیں کرتا۔ ایسے ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں ہونا چاہیے نا، یہ اس کا خیال کرنا چاہیے۔ جہاد کتنا بڑا پسندیدہ عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آئے، صحابی، آ کر بولے کہ اللہ کے رسول میں گھر سے نکل کر آیا، میں آپ کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے آ گیا ہوں۔ میں جب آیا نا میرے ماں باپ روتے تھے، مت جاؤ جی، تم اکیلے لڑکے ہو، تم چلے جاؤ گے تو پھر ہماری خدمت کون کرے گا؟ میں ان کو روتے ہوئے دیکھ کر آ گیا اللہ کے رسول۔ کہا جا کے ان کو ویسے ہی راضی کرو جیسے تم اس کو رولا ہے۔ جہاد کی اجازت نہیں تھی اللہ کے رسول کہ ماں باپ کا اتنا احترام، جا کے ان کو خوش کرو، ان کی خدمت کرو، ففیہما فجاہد، جا کے انہیں ماں باپ کی خدمت کر کے تم اللہ سے جنت حاصل کرو۔ لہٰذا آج کل کے نوجوانوں کے اندر یہ خرابی یہ بھی ہے، ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کی عزت ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی خرابی ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا ہر وہ کام جو غلط ہو وہ عقیدے کے خلاف ہو۔ سب سے بڑی خرابی میں نے بتائی، کسی جماعت میں جا کر شامل ہو جانا، ان کا عقیدہ کچھ بھی ہو، یہ سب سے بڑی گمراہی ہے، سب سے بڑا بگاڑ ہے عقیدے کا۔ لیکن یہ سب عقیدے کے بگاڑ کے اسباب ہیں، لہٰذا ان کا بھی ہم کو خیال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، یہ تو میں نے بتایا۔ شرم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول نے بہت کہا ہے۔ الایمان بضع وسبعون شعبہ او بضع وستون شعبہ، فادناها قول لا الہ الا اللہ، وادناها فعلاها قول لا الہ الا اللہ، وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان۔ کیا فرماتا اللہ کے رسول؟ ایمان کی اہم ضروری باتیں 70 کے قریب ہیں یا 80 کے قریب ہیں، دونوں حدیثیں آئی ہیں۔ سب سے اونچی بات کیا ہے؟ توحید پر قائم رہنا، توحید کا اقرار کرنا، اور معمولی کام بھی جو شریعت کا ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ کوئی پتھر ہے، کوئی کانٹا ہے، کوئی کانچ ہے، آپ تو بچ گئے، دوسرا کوئی آدمی آئے گا، ٹھوکر کھائے گا، گرے گا، کوئی کانچ ہے تو اس کے پیر میں چبھے گا۔ یہ اماطۃ الاذی، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ حیا بھی ایمان کا ایک کام ہے، حیا، شرم بھی۔ لہٰذا ہماری لڑکیوں کو شرم کرنا چاہیے۔ شرم کا مطلب یہ ہوتا ہے چہرہ چھپائیں، باہر نکلتے ہوتے زیب و زینت نہ رکھیں۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لڑکی، عورت جب زیب و زینت کر کے گھر سے نکلتی ہے تو شیطان لوگوں کی نگاہیں اس پر ڈالتا ہے۔ خوشبو لگا کے کہیں سے گزری تو ساری آنکھیں لڑکوں کی، مردوں کی اس لڑکی پر پڑتی ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا فہیا کذا و کذا، یہ جو عورت گھر سے نکلتی ہے یہ سب فیشن کر کے، خوشبو لگا کے، یہ گویا زنا کی دعوت دیتی ہے۔ کس قدر سخت بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا ہم کو خیال کرنا چاہیے۔ لہٰذا لڑکیوں کے اندر حیا سب سے بڑا زیور، سونے کا زیور، چاندی کا زیور معمولی چیز ہے، لیکن حیا جو ہے، شرم، وہ لڑکی کا، عورت کا سب سے بڑا زیور ہے۔ لہٰذا نوجوان لڑکیوں کو بھی چاہیے شرم و حیا کریں۔ آج کل گھر والے مل جل کر رہتے ہیں، ایک ہی گھر میں کئی خاندان رہتے ہیں، چچا کا بیٹا ہے، ماموں کا بیٹا ہے، فلاں کا بیٹا ہے، ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، لڑکی لڑکے میں دوستی ہو جاتی۔ حرام ہے نا، بات بھی نہیں کر سکتے آپ اپنے کسی لڑکی وغیرہ سے، بات بھی نہیں کر سکتے، وہ تو آپ کے لیے نان محرم ہے نا، اسے شادی کر سکتے نا۔ لیکن دیکھیے یہ سب ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بڑی بڑی خرابیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا ہمارا فرض بنتا ہے ہم ان چند خرابیوں کا خیال کریں، ان سے دور رہنے کی کوشش کریں۔ ایسے جو موقع ملتے ہیں اجتماع کے، جلسوں کے، ایک چیز یہ ہونا چاہیے، نماز اور
نماز اور وضو اس کی پریکٹیکل تعلیم دینی چاہیے، اس لیے کہ صحابہ کرام بھی ایسے کرتے تھے۔ وضو کیسے کرنا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے غلام سے بولے، عمران سے، پانی لاؤ جی، پانی لائے، مسجد میں ایک جگہ بیٹھ گئے، کہا صحابہ سے، دیکھو صحابہ بھی تھے دوسرے بھی تھے، دیکھو وضو کیسے کرنا، پورا وضو کر کے بتائے، دیکھو ایسے وضو کیا جاتا ہے، وضو میں کتنی غلطیاں رہ جاتی ہیں اس کا خیال کرنا چاہیے۔ دوسری بات، نماز کی بھی ایسے موقع پر ٹریننگ ہونی چاہیے، صحیح نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، رکوع کیسے، سجدہ کیسے، کون سی دعا کہاں پڑھی جاتی ہے، اس کی بھی ٹریننگ ہونی چاہیے۔ میں تو ہمیشہ اسے بڑے جلسوں میں اس کی تاکید کرتا، کوشش کرو کہ اس طرح کا ایک پروگرام ہو، پریکٹیکل نماز بتائیں، پریکٹیکل وضو بنائیں، اس لیے کہ اللہ کا رسول فرماتے ہیں وَلَا تُسْرِفْ فِي الْمَاءِ، پانی کے استعمال میں فضول خرچی نہ کرو۔ دیکھو اللہ کے رسول فرماتے ہیں وضو کتنی بڑی عبادت ہے، اللہ کے رسول 600 ملی میں پانی میں وضو کرتے تھے، نہانے کے لیے 2.5-3 لیٹر میں نہا لیتے تھے، لہٰذا پانی میں اسراف کرنے سے بھی ہمارے وضو کا پورا ثواب چلے جاتا ہے۔ تھوڑی چیزیں اس طرح کے پریکٹیکل بھی ہونی چاہیے۔ بہرحال جلسے کو جن لوگوں نے منعقد کیا ہے میں ان سب کو اپنے دل کی گہرائی سے مبارکباد دیتا ہوں۔ اس میں جو آپ صبح سے یہاں تک بیٹھ کر پروگرام سن رہے ہیں یہ سب آپ کے بہترین زندگی کے اوقات میں لکھا جائے گا۔ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اللہ کی باتیں سنتے ہیں تو فرشتے بھی اس کا تذکرہ کرتے ہیں اللہ کے پاس کہ اللہ تیرے بندے بیٹھ کر تیرے گھر میں بیان سن رہے ہیں۔ تو الحمدللہ صبح سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مجھے جو وقت دیا گیا ہے تو اس کے میں اس کو شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اپنی جگہ لیتا ہوں، اور اس کے بعد مزید تقریریں آپ سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے سنا ہے اس پر عمل کرنے کا ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔